ایک حقوق میں امام مسجد کو بھی دے جاتے جاتے اپنے مولویوں کی تو بات کرتا جاتا. امام مسجد دنیا کی مظلوم ترین مخلوق ہے. یہ نہ کہنا مجھے ان حضرات نے کہا ہے، اللہ جانتے انہوں نے نہیں کہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں. میں ہر مسجد میں جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کی مسجد میں ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، میں ویسے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. 2 سے 4 منٹ امام لیٹ ہو جائے نا، کوئی 1-2 منٹ اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں، ایسے جیسے آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک لفظ بولوں، جیسے وہ امام نہ ہو محلے کی مشترکہ زنانی ہو، یوں اس کی حالت بنا. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. مقتدی پہلے آئے، امام کو پہلے آنا ضروری نہیں ہے. آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو ٹھیک ہے. آپ کہیں دلیل، آؤ میں دلیل لاتا ہوں. معراج کی رات رسالت مآب نے انبیاء کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے یا نہیں پڑھائی؟ بولیے. جب حضور گئے ہیں انبیاء جمع تھے یا نہیں تھے؟ پہلے جمع تھے. پتہ چلا مقتدی پہلے آتا ہے، امام بعد میں. آپ امام کے سر پہ چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جلدی کیوں نہیں؟ وہ آئے، دروازہ وہ کھولے، جھاڑو وہ لگائے، پنکھے وہ چلائے، لائٹس وہ آن کرے، پھر کہ آؤ حضرت صاحب نماز پڑھ لو، تو تسی امام بڑھ جائے. حال اپنا یہ ہے، 1 رکعت نہیں پڑھا سکتے، 2 تو دور رہا، 1 رکعت نہیں پڑھانی آتی. اور لوگ امام کے ساتھ یہ حالت کرتے. جب کرونا کرائسس شروع تھا نا، ہماری ایک مسجد کے امام ہے، بہت غریب آدمی ہے، ان کے پاس میں کسی وجہ سے بیٹھا تھا. ایسے بات چل رہی تھی کہ پورے محلے کے کچھ صاحب ثروت لوگوں کے ایک کمیٹی ہے، وہ تشریف لائے. السلام علیکم، کیا حال ہے جی، خیریت مرد؟ اچھا مولوی صاحب آپ بھی بیٹھے، ہم تو مولوی صاحب سے ملنے آئے تھے. میں نے کہا جی فرمائیے. تو مولوی صاحب ذرا محلے کے کسی غریب کا ہمیں پتہ بتا دیں تاکہ اس گھر میں ہم راشن دیں. مولوی صاحب بتانے لگے، میں نے ایسے ہاتھ روک. بعض اوقات پھر میرا سلسلہ نسب قریش بھی ہے اور والدہ کی طرف سے سید بھی ہے، کبھی کوئی رگ پھڑا اٹھے تو برداشت کم ہو. میں نے کہا ایک منٹ، اس سے بڑا لطیفہ اس دھرتی پہ ہو سکتا ہے؟ تمہیں غریب کا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھو کسی اور غریب کا گھر میں دس، کسی اور غریب کا گھر بتاؤ. حق تھا تم بغیر پوچھے اس کی عزت اور احترام بجا لاتے. یہ امام ہے، 5000 اس کے مہینے کی تنخواہ ہے، اور تم 50,000 مہینے کے کمانے والے لوگ ہو. تمہیں اس بندے سے یہی پوچھنا آیا بھئی نہیں دینا تھا اسے نہ دیتے، اس کی غریبی اور غربت کا مذاق توڑا اڑاتے. میرے امام کی آنکھوں میں آنسو. یقین میں نے کہا میں نے آپ کے لیے نہیں، میں نے اللہ کے لیے کہا. تو پھر اچھا جی یہ عجیب لوگ ہیں. امام بیچارے کو کوئی موٹر سائیکل خرید کے دے دے تو جس کے پاس 4 پہیوں والی پراڈو ہے وہ بھی دیکھتا ہے امام کو موٹر سائیکل کتھو ہے، ایک کوئی ایجنسیاں دا بندہ ہو گیا. عجیب بات ہے یار، وہ امام ہے، اس کو کوئی لے کر نہیں دے سکتا. تو یہ روش ہماری ختم ہو گئی. ہم امام کی عزت بجائیں، محلے میں اپنے خطیب کی عزت. امام اس جگہ ٹھہرتا ہے اور اس کا رتبہ وہ ہے، اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں. تو ہمیں یہ عزتیں بجا لانی چاہیے اپنے ائمہ کی. میرا ایک شاگرد ہے، وہ ایک مسجد کا امام. میں وہاں بیان کرنے گیا تو لوگوں نے شکایات کی انبار لگا دی. یہ جو آپ کا مولوی صاحب شاگرد ہے نا، تہجد نہیں پڑھتا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، بھی تہجد پڑھے یا نہ پڑھے، اس سے مقتدیوں کو کیا لینا دینا؟ پڑھے گا تو اللہ اسے اجر دے گا، نہیں پڑھے گا تو اللہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ جو کرنا کرے گا. تمہارا کیا لینا دینا؟ نہیں امام ہو رہے تھے، شب بیدار، تہجد گزار، نیکوکار، فلاں فلاں، پوری لسٹ دے دی. میں نے پھر انہیں ایک واقعہ سنا. یہ منڈی بہاوت دین ہے نا، یہاں کا ایک وفد گیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امیر شریعت سے شاید کوئی نہ واقف ہو. عطا اللہ شاہ بخاری جیسی ماں نے، جو اس کی ماں نے جیسا بیٹا جانا ہے، شاید دنیا میں کوئی آئے. حضرت بخاری کے پاس گئے اور کہا مجھے ایک امام مسجد چاہیے، وفد کرو. حضرت بخاری رحمہ اللہ کے پاس ائمہ ہوتے تھے، انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ کیسا چاہیے. بس لوگوں نے تو پوری لسٹ بنا دی. حسین ہو، محجبین ہو، دل نشین ہو، واہ واہ ہو، بڑا اچھا ہو، دل کش ہو، خوبصورت ہو، چٹا بگا بھورا ہو، تنخواہ کا لالچین ہو، آواز بڑی اچھی ہو، حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، پوری لائن لگا. اور اس میں جاتے جاتے ساتھ یہ بھی کہا اس کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہ ہو، تنخواہ کے بڑھانے کی بات نہ کرے، کچھ مانگے نہیں، کچھ لڑائی فلاں. سوری اور لگی. حضرت بخاری یوں سر ڈال کر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ چپ ہو گئے. کہا چپ تو اس لیے ہو گیا ہوں کہ میں تحریک چلا رہا ہوں کہ حضور پاک آخری نبی، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ میری تحریک کا مین لب لباب ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہا جو تم لینے آئے ہو نا، جتنی شرطیں تم نے بتائی ہیں، یہ عالم کی نہیں ہے، یہ نبی کی ہے. ان اجری الا علی رب العالمین، جو کہے کہ مجھے کوئی تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہے، میرا سارا معاملہ اللہ کے حوالے.
یار عالم بیچارے کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے باقی معاملات ہیں، وہ کبھی کہے گا میری تنخواہ بڑھا دو بھائی، وہ کبھی آپ سے کوئی مانگے گا، کچھ بتائے گا، تو آپ نے اتنی شرطیں لگا دی ہیں، تسی میرے تو نبی لینا ہے ہو یا مولوی لینا ہے ہو، یہ دسو آپ نے مانگنا مجھ سے کیا ہے، مولوی یا نبی؟ انہوں نے کہا جی حضرت غلطی ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا عالم سفید بھی ہو سکتا ہے، سیاہ بھی ہو سکتا ہے، عالم بڑی قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی قوم کا بھی ہو سکتا ہے، عالم دیہاتی بھی ہو سکتا ہے، شہری بھی ہو سکتا ہے، عالم بندہ اچھی آواز والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور آواز والا بھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی کبھی کسی مسئلے پہ لالچ بھی کر جائے گا، کبھی اس سے غلطی بھی ہو جائے گی، تو کیا ہے بھائی؟ جس بکری کا دودھ پیتے ہو اس کی مینگنیاں بھی خود اٹھاتے ہو، تو ایک دو بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ کو پھر نرم دل میں معاملہ سینہ بڑا بھی رکھنا ہوگا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اگر تہجد نہیں پڑھتا تو تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ تمہیں نماز ٹھیک پڑھاتا ہے وقت پہ؟ جی ٹھیک ہے، میں شکر کرو اللہ دا، نماز تو انہوں پڑھانا بھی ہے نا۔ ایک اور بتاؤں، ایک بندے نے کہا مولوی صاحب ایک سوال ہے، میں نے کہا جی پوچھے۔ اس بندے کو آپ کے مولوی صاحب اس شاگرد میرے کو کہا ہم نے دیکھا ہے ٹی وی دیکھتا ہے۔ میں پریشان ہوا، ایک مولوی کام خراب کیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا، تو ٹی وی دیکھتا ہے؟ اس نے کہا استاد جی پوری بات عرض کر دو، یہ سارے میرے مقتدی اس ہوٹل پہ بیٹھے تھے، انڈیا اور پاکستان کا میچ لگا ہوا تھا، سارے دیکھ رہے او چھکا او چوکا، میں ادھر سے گزر رہا تھا، نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا، تو ایز اے پاکستانی میں بھی ٹھہر گیا، تو میچ چل رہا تھا، میں بھی دیکھتا رہا، یہ بھی دیکھتے رہے، پھر ہم نماز پہ آ گئے، مجھے کہتے تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ٹی وی دیکھتا۔ میں نے انہیں کہا تمہارے گھروں میں ٹی ویاں ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا پھر تمہاری اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، تم کوئی محبوب سبحانی ذل رحمانی شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہو نا، بھئی تم نیک و پاک اور اس ٹی وی والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اسے کہا بسہتی تھا نہ ویکھی کر چھاڑ دے، کیا ضرورت ہے تمہیں دیکھنے کی؟ انہوں نے کہا پھر تو میں توبہ کر لی ہے۔ تو ایسی چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر بھی لوگوں نے مولوی کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنایا ہوتا ہے۔ تو ان سب حقوق میں ایک حق امام مسجد کا بھی ہے، اس کے ساتھ بھی بندہ معاملات نرم رکھے، اللہ نے علماء کو بڑا رتبہ دیا ہے بھائی۔